بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی کے سفر کے مسافروں، السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فطرانے کے سامان کا نگران مقرر فرمایا۔ ایک رات میں فطرانے کے سامان کی نگرانی کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے فطرانے کی گندم چوری کی اور فرار ہونے لگا۔ میں نے اسے گرفتار کر لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ یہ سن کر اس نے میری منت سماجت کی اور کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں، بس مجبوری کی وجہ سے چوری کرنے آیا ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ کبھی اس طرف چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بوڑھے شخص کی باتیں سن کر اس پر بہت ترس آیا، میں نے اسے بلاخر چھوڑ دیا۔ صبح جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ رات کو تمہارے قیدی کا کیا بنا تھا؟ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعہ سنایا اور بتایا کہ اس بوڑھے چور نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ اس طرف چوری کرنے نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ وہ بوڑھا چور دوبارہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں رات بھر تاک لگا کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر وہ بوڑھا چور آیا اور کچھ گندم چوری کر کے فرار ہونے لگا۔ میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ اس نے دوبارہ منت سماجت کی اور کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، میرے بچے فاقوں سے بھوکے مر رہے ہیں، مجبوراً چوری کرنا پڑتی ہے، ورنہ ہم کوئی عادی مجرم تو نہیں ہیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے پھر اس پر ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ رات کو تمہارے بوڑھے چور کا کیا بنا؟ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، میں مجبوراً گندم چوری کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تیسری رات بھی ضرور آئے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ میں تاک لگا کر رات کو اس بوڑھے چور کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ پھر رات کے پچھلے پہر وہ بوڑھا چور آ گیا اور اس نے فطرانے کے سامان سے گندم چوری کی اور فرار ہونے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج تو میں ضرور تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تم روز اپنی مجبوریاں بیان کر کے جان چھڑا لیتے ہو، وعدہ کر کے چلے جاتے ہو اور اگلی باری اپنا وعدہ توڑ کر پھر چوری کرنے آ جاتے ہو۔ آج میں تمہاری کسی بات پہ نہ یقین کروں گا اور نہ ہی تمہیں آزاد کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر آج تم مجھے چھوڑ دو گے تو تمہیں ایسے کلمات بتاؤں گا جو ساری زندگی تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ اگر تم رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان فرشتے مقرر کر دے گا جو ساری رات تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہیں چوروں، جنات اور شیاطین سے محفوظ رکھیں گے، اور شیطان بھی رات بھر تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ رات کو تمہارے بوڑھے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے آیت الکرسی کی فضیلت اور فوائد بتائے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ اس نے سچ بولا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا اور کذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس 3 دن گندم چوری کرنے کے لیے کون آتا رہا ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا معلوم، آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بوڑھا شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ ابلیس شیطان تھا۔ پیارے دوستو، جاتے جاتے ہمارے چینل جرنی آف لائٹ کو سبسکرائب کرتے جائیے، شکریہ۔